سنجیدہ مضمون تھوڑا سا سنیے. اس کا عنوان ہے اجرک. بیعت کے بعد فاروقی صاحب نے اپنے شیخ کے ایما پر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عارفانہ کلام سے کسب فیض کی خاطر سندھی سیکھنی شروع کی. قلب گداز ہو چکا تھا، ویسے بھی صلح کل آدمی تھے. سندھی کی پہلی کتاب سبقن پڑھ کر بولے کہ صاحبو مجھے تو اردو اور سندھی میں کوئی فرق نظر نہ آیا. سندھی کے نقطوں کو الٹا لگا دیا جائے تو اردو بن جاتی ہے. گھر پر سیاہ کرتا اور ٹخنے سے اونچی شلوار پہننے لگے. شانے پر شیخ کی بخشی ہوئی ایک چھوٹی سی سندھی اجرک جسے لمبا رومال یا گوچھا کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کثیر المقاصد شے ہم نے نہیں دیکھی. ہائیڈروجن بم اور قمری راکٹ بنانے والے ایسی کوئی چیز ایجاد کر کے دکھائیں تو ہم جانیں. فاروقی صاحب اس اجرک سے منہ پہنچتے، دسترخوان کا کام لیتے، کہیں پیدل منزل مارتے تو اسی سے گرد سفر جھاڑتے. لو چلنے لگے تو اسے پانی میں تر کر کے عربوں کے قطرہ و عقال کی طرح سر پر ڈال لیتے. حلقہ یارا میں بریشم کی طرح نرم ہو اور عین غیبت میں اگر وقت نماز آ جائے تو اسی کو فرش پر قبلہ رو بچھا کر سر و سجود ہو جاتے اور رب کا شکر ادا کرتے جس نے انسان کو قوت گویائی ادا کی تاکہ وہ غیبت کر سکے. دن میں بچے اور رات کو مچھر ستاتے تو اجرک کو منہ پر تان کر سو جاتے. جاڑے اور زکام میں یہ مفلر کا کام دیتی. سب مفلر پر یاد آیا کہ میں نے آپا سے کہا کہ مجھے زکام سخت ہو رہا ہے، تو ابھی جب میں یہاں آیا تو ایک اخبار میں لپٹی ہوئی کوئی چیز تھی. کہنے لگی اس میں سرخ مفلر ہے. تو میں نے کہا سرخ لگا کہ میں محفل میں کیسے جاؤں گا؟ وہ محاورہ آپ نے سنا ہوگا نا، لال گھوڑی گھوڑی لال لگام. میں نے کہا میں کیسے سرخ مفلر باندھ کر جاؤں گا محفل میں؟ کہنے لگی کہ سرخ انڈرویئر سے میچ کرے گا. خدا میں نے بالکل جھوٹ نہیں بولا. عالم الغیب اسے کہتے ہیں. جاڑے اور زکام میں یہ اجرک مفلر کا کام دیتی تھی اور رات کو حلوائی کی دکان سے بیمار بچے کے لیے اونٹتا دودھ لاتے تو اس کا اینڈوا بنا کر ہتھیلی پر رکھ لیتے. اب آج آپ میں سے میرے خیال میں 90% نے اینڈوا ہی نہیں دیکھا ہوگا. اینڈوا ایک گول سی چیز ہوتی تھی جسے رکھ کے اس کے اوپر کھڑا کرتے تھے. بیوی کو اچانک ننگے سر دروازہ کھولنے جانا پڑے تو اس کی بکل مار کے بیوی کو اوڑھنی بنا لیتی. خود نروس یا کھسیانے ہوتے تو کونے کو بل پہ بل دیتے یا یوں ہی اینک کا شیشہ صاف کرنے لگتے. سودا صرف لینے بازار جائیں تو یاد دہانی کے لیے بیوی اس میں گرہیں لگا دیتی تھی، مگر یہ بھول جاتے کہ کون سی گرہ کس شے مطلوبہ پسند ہے. صرف گرہ یاد رہ جاتی تھی. پہلی تاریخ کو مہینے کا سودا خریدنے نکلتے تو یہ دیہاتن کی مینڈی کی طرح گندھی ہوئی ہوتی تھی، اس میں اتنی گرہیں ہوتی تھی. رات کو بچے اس کا کوڑا بنا کر اگلے پچھلے حساب چکاتے. اجلت میں ہوں یا کسی خاص مہم پر جا رہے ہوں تو کندھے سے اتار کر ہاتھ میں لے کر چلتے.
کوئی گھر ملنے آئے تو بٹھانے سے پہلے اسی سے مونڈھے کو صاف کرتے. خانقاہ میں ایک دن وضو کرتے ہوئے مسجد کے حوض میں گر پڑے اور کونی زخمی ہو گئی تو دوسرے دن اسی کے سلنگ میں ہاتھ کو ساتھ کے ہندسے کی طرح رکھ کر بینک آئے. کوئی بھری محفل میں نازیبہ بات یا مذاق کر بیٹھے تو اسے منہ میں ٹھونس کر کھس کھس ہنسی کو چھانتے رہتے. بیان کرتے تھے کہ ایک دفعہ رات کو خانقاہ سے ایک جلالی وظیفہ پڑھ کر لوٹ رہے تھے کہ راستے میں 4 غنڈوں نے گھیر لیا. اب کیا تھا، انہوں نے امام ضامن کا کلدار روپیہ اجرک کے کونے میں باندھ کر بنوٹ کے ایسے ہاتھ دکھائے کہ ایک غنڈے کی کنپٹی میں بھمباخا کھل گیا، وہیں کھیت رہا. پسماندہ غنڈے تھانے میں رپٹ لکھوانے بھاگے. ہماری مسکراہٹ میں انہیں طنز کی جھلک نظر آئی تو طیش میں آ کر فرمایا کہ آپ جیسے کو تو چونی میں ہی ڈھیر کر سکتے. دوپہر کو فرش پر کھانا کھانے بیٹھتے تو بیوی اسی اجرک کی چوری بنا کر مکھیاں جھلتی رہتی. چوری پہلے ایسا ہوتا تھا کہ گھوڑے کی دم کے بال لے کے ایک لکڑی میں پرو دیے جاتے تھے، اسے جب ہلاتے تھے تو مکھیاں کیا کوئی بھی پاس نہیں آ سکتا، اس کو چوری کہتے تھے. اب کہیں نہیں دیکھی جاتی. روز صبح ان کی بیوی دھو کر شام کے استعمال کے لیے سجل کر دیتی تھی. بڑی بیٹی کی شادی طے ہوئی تو بینک سے 500 روپے قرض لیے. یہ ہمارے ایک ساتھی تھے، قصہ بالکل سچا ہے. یہ 1950 کا قصہ ہے. بڑی بیٹی کی شادی طے ہوئی تو بینک سے 500 روپے قرض لیے اور ایک دن شام کو شاداں و فرحاں اپنی بیٹی کے جہیز کے سارے کپڑے اس میں باندھ کر دکھانے لائے. پھر وہ گھڑی بھی آئی جب سخی سہیلیوں نے ایسی روندھی ہوئی آواز میں لکھی باب المرے کاہے کو بیاہی بدیس گایا کہ دولہا والوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں. جس باپ نے جہیز میں چاندی کا زیور، ململ کے دوپٹے اور ایلومینیم کے برتن دیے، اس کے سینے سے لگ کے بیٹی جس طرح پھوٹ کے روئی ہے، ہم نے کسی امیر کبیر کی بیٹی کو اس طرح تڑپ تڑپ کر روتے نہیں دیکھا. شادی بخیر و خوبی انجام پا گئی تو میاں بیوی کو اطمینان ہوا کہ بارے بوجھ ہلکا ہوا. لیکن مشیت کو کچھ اور منظور تھا. 3 مہینے بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ بیوی کو ٹائیفائڈ ہوا. 5-6 دن تک تیز بخار میں کھانا پکاتی، جھاڑو بہارو دیتی اور بچوں کو نہلا دھلا کر اسکول بھیجتی رہی. قرض میں بال بال بندھا ہوا تھا. شام کو مولانا گھر جاتے تو پاکستان چوک سے ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے 4 آنے کی پڑیا لیتے جاتے. کسی سے تذکرہ تک نہ کیا. رات کی جگار سے سوجی سوجی آنکھوں کو ہتھیلیوں سے مل مل کر دن بھر کام کرتے رہتے. 10 دن بیمار رہ کر وہ نیک بیوی اپنے رب سے جا ملی. دل پر کیا کچھ نہ گزری ہوگی، لیکن کیا مجال کہ حرف شکایت زبان پر آئے کہ یہی شیخ کی ہدایت تھی. جنازے میں محلے کے سبھی لوگ شریک تھے. بیٹا جو مشکل سے 9 سال کا ہوگا اسی اجرک میں پھولوں کی چادر، اگربتی، گلاب جل اور شمامت العنبر باندھے بے خبر پیچھے چل رہا تھا. اس میں ابھی تک کچھ یاد دلانے کے لیے ایک ننھی سی گرہ مرحومہ کے ہاتھ کی لگی ہوئی تھی، جسے انہوں نے 3 دن سے نہیں کھولا تھا. ڈولا لحد کے پہلو میں رکھا گیا اور سرہانے سے
غلاف کعبہ کا پارچہ ہٹا دیا گیا۔ میت قبر میں اتارنے لگے تو اپنے ہاتھوں سے اجرک کمر میں ڈال کر دکھ درد کے ساتھی کو مٹی میں سلا دیا۔ اسی سے گوشہ چشم پونچھا دھیرے سے گرہ کھولی اور پھر اپنے شیخ کے اس تبرک کو کفن پر ڈال دیا۔